آداب۔ آج آپ کے سامنے دو اہم ٹاپک پر میں جانکاری دوں گا۔ پہلا، غیر مرئی مخلوق یعنی جنات، اور دوسری، کاروبار روزی نہیں چلتی، کام نہیں چلتا۔ پہلا ٹاپک، دیکھیے، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہے، اور جن کوئی بکری کا بچہ نہیں کہ دوڑے اور پکڑ لیے اور اپنے بس میں کر لیے۔ ناجائز طریقے سے عمل کر کے جن مخلوق کو قابو میں کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بہت ہی بھیانک نتیجے ہو سکتے ہیں۔ جن سے ناجائز طریقے سے کام کروانے والے عامل کو مرنے کے بعد بھی جن قبر میں جا کے مارتا ہے، نسل بگاڑ دیتا ہے، کاروبار ختم کر دیتا ہے، لاحق بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ نوبت آ جاتی ہے کہ بھیک مانگو تو بھیک نہیں ملتی۔ تو ایسے عمل سے بچنا چاہیے کہ جس سے نقصان ہو۔ یہ بات اور ہے کہ جن اپنی مرضی سے دوست بن جائے، یہ اس کی مرضی ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ ہاں، دعاؤں کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے آپ ان کے کچھ فائدے محسوس کر سکتے ہیں۔ جنات سے ملاقات یا ان کو دوست بنانے کے انٹرنیٹ پہ کافی سارے عمل اور طریقے لوگ بتاتے ہیں، جیسے کچھ لوگ قبرستان کا عمل بتاتے ہیں، گوشت کا عمل بتاتے ہیں، یا کوئی ذاکر ہوتا ہے جو ذکر کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس غیر مرئی مخلوق کو اپنا دوست بنا دے یا ان سے کچھ حد تک فائدہ لے سکے۔ اسلامی طریقے سے جنات کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن ان سے رابطہ کرنا، ان سے کانٹیکٹ کرنا یا ان کو بلانا اس طریقے سے منع ہے، کیونکہ آدم ذات اور غیر مرئی مخلوق جنات یہ دو الگ الگ چیز ہیں، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایسا عمل کرنا مطلب جیسے سحر، جادو یا شیطانی اثرات کے دائرے میں ہم آ سکتے ہیں۔ قرآن میں جن سے دوستانہ تعلق بنانا یا ان سے مدد لینا منع ہے، وہ اور بات ہے کہ وہ خود متی ہو جائیں اور آپ کے ذکر کی وجہ سے اور تلاوت کی وجہ سے، آپ کی اچھائیوں کی وجہ سے جو ہے یا کسی کی دعاؤں کی وجہ سے ان کے اچھے اثرات، ان کی پازیٹیوٹی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کے کام بننے لگتے ہیں اور آپ کی رکاوٹیں، زندگی کی کئی جگہوں پہ کافی ساری رکاوٹیں رہتی ہیں، وہ دور ہونے لگتی ہیں، تعلقات جو اچھے ہونے لگتے ہیں اور زندگی تھوڑے آرام سے گزرنے لگتی ہے۔ اگر تم جنات یا روحانی یا غیبی چیزوں کی تحقیق یا مذہبی پہلو سمجھنا ہے تو بہتر رہے گا کہ تم کسی کوالیفائڈ اسلامک اسکالر یا کامل عامل سے مشورہ کرو جو اس کا جانکار ہو۔ سب کے پاس اس کی جانکاری نہیں ہوتی، ادھوری جانکاری تو کام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ کئی عاملوں کے پاس میں ادھوری جانکاری ہوتی ہے اور ادھوری جانکاری سے کام نہیں بنتا، اور ادھورا کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ انہی لوگوں سے آپ مشورہ کرو جو قرآن اور سنت کے ذریعے دین کے مطابق راستہ بتا سکیں۔ آپ لوگوں کے بہت اصرار کے بعد میں کہ جن کو دوست کیسے بنانا، جنات کو دوست کیسے بنانا، اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا عمل پیش کر رہا ہوں۔ یہ صرف جانکاری کے لیے ہے، میں کسی کو ایسا کرنے کی ایڈوائس نہیں دیتا، نہ میں دوں گا۔ اپنی ذمہ داری پر آپ یہ عمل کریں، بلکہ میری ایڈوائس ہے کہ نہ کریں۔ کسی کو نقصان پہنچانا تو میں بالکل ذمہ دار نہیں، اگر کسی کو نقصان پہنچا تو میں بالکل ذمہ دار نہیں ہوں۔ ایسے عمل باموکل ہوتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے
ایک کامل پیر یا استاد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پیر یا استاد سے اجازت بھی لینی پڑتی ہے اور ہر عمل کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جن سے ملاقات کرنے کے لیے یہ بہت چھوٹا سا اور بہت آسان سا عمل ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ تلاش کریں جو سنسان ہو اور آپ وہاں جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ زیادہ لوگ نہ آتے جاتے ہو یا بالکل نہیں آتے، اور ایسی جگہ پہ جا کر ایک اونچی جگہ پہ، ایک ٹیلے پہ آپ 1 کلو تازہ گوشت آپ رکھ دیں، اور آپ کہیں 100 فٹ، کم سے کم دور 100 فٹ کی دوری پہ آپ اپنے آپ کو جا کے چھپا لیں۔ اگر پہلے دن اگر کوئی مخلوق، کوئی جن آتا ہے اور وہ گوشت کھا لیتا ہے تو پھر آپ گھر چلے جاؤ۔ دوسرے دن آپ کو پھر اسی وقت میں، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اسی وقت میں، اسی جگہ، اسی ٹلے پہ، اسی اونچی جگہ پہ آپ کو 1 کلو گوشت دوبارہ رکھنا ہے دوسرے دن۔ اور پھر اگر وہ مخلوق جن دوبارہ آ کے وہ گوشت کھا لیتی ہے، پھر تیسرے دن آپ کو یہی عمل کرنا ہے، اور تیسرے دن بھی اگر مخلوق جن وہ آ کے گوشت کھا لیتا ہے تو چوتھے دن آپ کو اپنے گھر چلے جانا ہے۔ تو چوتھے دن جن آپ کے گھر پہ آ جائے گا اور یہ کہے گا کہ آپ نے گوشت نہیں رکھا، تو آپ اس وقت اسے 1 کلو گوشت، تازہ گوشت آپ اسے دے دینا، وہ کھا لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ گوشت کھانے کے بعد وہ یہ پوچھے کہ کہو آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، تو پھر آپ کہنا کہ بھئی مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے اور اچھے کاموں کے لیے اور زندگی کو سمجھنے کے لیے، رازوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو اگر اس کی مرضی ہے، اگر وہ مان گیا تو وہ آپ کو اپنا نام بتائے گا اور پھر چلا جائے گا۔ پھر آپ کو جب اس کو بلانا ہو، جب آپ کو لگے کہ بھئی آج کچھ کام ہے، تو آپ اس کے نام سے اس کو پکاریں گے تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ پھر جو بھی آپ بنا ڈرے اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر ایڈوائز کروں گا کہ یہ بالکل منع ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں گے اپنی ذمہ داری پہ کریں گے، اور میں اس کا ذرا بھی ذمہ دار نہیں رہوں گا۔ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ عمل کریں گے تو یہ آپ کی اپنی خود کی ذمہ داری ہوگی، اور کسی بھی صورت میں ذمہ دار نہیں رہوں گا۔ اب بہت ہی اہم مسئلہ جو تقریباً سب کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار، کام، بزنس نہیں چلتا۔ کیا وجہ ہے کہ کام نہیں چلتا؟ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطیاں اپنے آپ کی خود ہو، جس کی وجہ سے کام نہیں چلتا، برکت نہیں ہوتی۔ کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، نقصان ہے، تو اس کی اور دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کے ارد گرد نگیٹیوٹی اور نحوست ہو، جگہ پر بندش ہو، بری نظر لگی ہو، آپ کے اپنے خود کے نام کی نگیٹیو اثرات ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور گھریلو معاملے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قسم کی رکاوٹ ہے، جادو ہے یا کچھ اور قسم کا عمل ہے، بندش ہے، اور کہ کیا ہوگا۔ اب کام کی بات یہ ہے کہ کاروبار میں برکت کے لیے آپ کے نام کا جو ستارہ ہے، اس ستارے کی چال کے مطابق بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس ستارے کی چال، خوشبو، اس کا وقت اور بہت سی دوسری جانکاریاں بھی حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ کام کی برکت کے لیے آپ کے نام کے تاثیر کے مطابق بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ 4 قسم کے عمل ہوتے ہیں، جیسا آپ کو پتہ ہوگا: آتش، بادی، خاکی اور آبی۔ جیسے آپ کا نام ہوگا اس کے مطابق ہی ویسا عمل ہوگا، جس سے آپ کو فوراً سٹیک فائدہ ہوگا۔ کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ کاروبار چلنے لگے گا۔ ہاں، اس میں ایک خاص وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کام نہیں چلنے کی کہ آپ کا ہمزاد، ہاں آپ نے ٹھیک سنا، آپ کا ہمزاد کسی وجہ سے کہیں پھنسا ہوگا، تو آپ بھی پھنسے ہوں گے۔ جب تک کہ آپ کا ہمزاد آزاد نہیں ہوتا تب تک کہ آپ بھی، آپ کے معاملے اور آپ بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ہمزاد کے پھنسے
ہونے کی دوسری بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کے ہمزاد کسی دوسری عامل کے عمل کی وجہ سے پھنسا ہو۔ جب تک وہ خاص عمل نہ کیا جائے تب تک کہ آپ کا ہمزاد آزاد نہیں ہو سکتا، تب تک کہ آپ بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ کہیں نہ کہیں کاروبار یا کام پھنسا ہوا ہوگا، رکاوٹیں رہیں گی، کتنی کوششیں کر لے وہ آپ کو کسی طریقے سے کہیں سے آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ حمزہ کو آزاد کرنے کے لیے خاص جو عمل ہے وہ رات کو 3 بجے کے بعد، 3 ساڑھے 3 بجے کے بعد میں یہ عمل کرنا پڑتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے عمل قرآن اور سنت سے ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی جادو، کوئی ٹوٹکا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے عمل جو ہے، یہ سارے جو عمل ہے یہ رحمانی عمل ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہی ہے۔ یہ رحمانی عمل کبھی خطا نہیں کرتا۔ اچھا، ایک اور بڑی کام کی بات میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی نقصانات، کاروبار میں رکاوٹ، رشتوں میں رکاوٹ اور مایوس رہنا، کچھ بھی کام نہیں بننا، کام کرنے کا دل نہیں کرنا، ہمیشہ طبیعت خراب رہنا، یہ ساری رکاوٹیں ہو سکتا ہے کہ مخلوقات کی طرف سے بھی ہو یا جنات کی طرف سے ہو۔ اب ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے لیے اس کا بھی ایک خاص عمل ہوتا ہے اور اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں چیک کر کے اس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی کامل پیر عامل مل جائے تو سمجھو کام بن گیا، لیکن اگر کوئی جھولا چھاپ بابا مل گیا تو صرف وقت ضائع ہوگا اور پیسے بھی خراب ہوں گے، فائدہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اچھا، ان جھولا چھاپ باباؤں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ بہت آسان ہے یہ ان جھولا چھاپ باباؤں کو پہچاننا۔ یہ اپنی پوری انگلیوں میں بے شمار انگوٹھیاں پہنے ہوں گے، ان کے بال لمبے ہوں گے، گندے کپڑے ہوں گے، اور یہ بہکی باتیں کریں گے، ننگے رہیں گے، برہنہ رہتے ہوں گے، گندے رہتے ہوں گے۔ وہ ہر ممکن یہ کوشش کریں گے کہ اپنے ڈیل ڈور سے آپ کو کنونس کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت بڑا عامل، فاضل ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ ہے کہ ان کے گھر اور ان کے گھر والوں کی حالت آپ دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے۔ جو خود اتنا مجبور ہو کہ وہ خود کے عمل سے خود کا فائدہ نہیں کر سکتا تو دوسروں کا فائدہ کیسے کرے گا؟ اب کاروبار کے فائدے کے لیے بات کر لیں۔ کاروبار چلانے کے لیے بہت سارے مجرب اور اوتھینٹک عمل ہیں جس سے فوراً فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ کاروبار یا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ان تمام عمل میں جیسے نمک ہے، بیری کے پتے ہیں، پاورفل تعویذات ہیں، ذکر ہے، پڑھائی ہے، نعت علی کا عمل ہے، اور خاص عمل جو ہم کرتے ہیں وہ ہے دائرہ کڑا۔ دائرہ کڑا کرنے سے نگیٹیوٹی دور ہو جاتی ہے اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ پاس آتی ہے۔ کاروبار کی جگہ کی بندش بھی ہوتی ہے، اس کا بھی عمل ہے، اور کاروبار کی جگہ پہ کس طریقے سے برکت کو پیدا کیا جائے، لوگوں کی بری نظروں کو دور کیا جائے اور آپ کا کام چلے۔ کافی سارے عمل ہیں۔ اس کو جس طریقے سے ہم ہاسپٹل میں جا کے اپنا جسمانی علاج کراتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو بھی اس کا مکمل روحانی علاج بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کرنا پڑتا ہے، نہیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسی چیزوں سے آپ پریشان ہو تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں، ہم پوری کوشش کریں گے اور پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مکمل فائدہ ہو اور جلد سے جلد۔ تب تک کہ اپنا خیال رکھیے اور آداب۔